غور کرو, بس کر دو, نیند بڑی لمبی ہو گئی, اب اٹھو اس بیداری سے, اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں, اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے, باری باری. تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے, وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ, آگ پیروں تک آ گئی ہے, ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے, جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے, مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا, امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی, اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں, علاقے چھن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں, مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے, وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں, بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے روتے تھے, تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی, بول کے بتائیے, کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے, ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں سے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات, بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ میرے 313 ہے, میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو, کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا, یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی, ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا, حضور سجدے میں تھے, میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا, میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا, لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا, نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے, اتنی سو گئی امت سجدوں, تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے, بوڑھے لوگ سجدوں میں, اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا, وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے, ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا, مجھے شرم آتی ہے سے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں, تو اسے مناتا ہی نہیں, تو کبھی لپٹا ہی نہیں, تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے, دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا اے اللہ مہربانی فرما, اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ,
اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے، تبصرے کر کے، ٹی وی دیکھ کے، اپنی رائے قائم کر کے، کومنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ہیں ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو، مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرح بھی توجہ نہیں۔ وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کومنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے۔ صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا۔ تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، تو چھوڑ گیا ہے۔ تو دعا تک نہیں مانگتا؟ دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں، مسلمان بنیں۔ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا، 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے۔ 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔
اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟ کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی ہیں. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے, اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں, کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں, وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو.
बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी। जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूं, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी, आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूं, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है
कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई, मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों, दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफवी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो, तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कर देना, उनके लिए दुआ जरूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई मैं तो, हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा, कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी, छोड़ दे, एक बख्शा हुआ, एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर, छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा, परहेजगारी, खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं? मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी किए, मैं कैसे बख्शा गया? तो अम्मा कहने लगी, बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है, रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम, दोस्तों ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं, वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? तो मैं कहता हूं आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा कम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे,
اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی، آپ کراچی تشریف فرما تھے، وہ میرے ساتھ تھے۔ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، شکن بھی نہیں آیا۔ نے کہا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ، تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے، نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا، یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی، بات تو ایک ہوتی ہے۔ جڑیاں خسماں دی وچ عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں۔ کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے، حضرت کب آئیں گے، چلے گئے، کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے، مولانا اسرائیل ان کا نام تھا، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟ میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے، ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کی 1-2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے، تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی، اور ہم ہیں بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے۔ 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا، ایک سیکٹری ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں، ایک بار والا ہوتا ہے، ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا۔ ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں، وہ رکھ لے بس مہربانی۔ تو حضرت بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا، بات آگے نکل گئی۔ اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی، مجمع ہوا نا، جب مجمع پار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا، کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے، مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تے دی مہربانی۔ تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا، اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں، حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا، اسے تو آگے بلاؤ۔ اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے، اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو۔ اور جب میں بیٹھا، ایمانداری کی بات، میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے، باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ ہی اڈیاں، ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا، میں کسان کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے، میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے،
لیکن مجھے ان کی ارب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ. میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے. کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال. طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں. کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکی، بھی تو ایک پہلو کھلا ہے، ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا، ان کی باتیں پھر چھیڑوں گا، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں. آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں، جمعے میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور، کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر، اس طرح کر کے. ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں، فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے. میں کہتا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو میں بتانا دوں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے، اور کہاں لندن، اور کہاں سارا زمانہ، اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا. بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، تو پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. کئی دفعہ مجھے اپنے کئی
اپنے کئی عقیدت مندول مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت. مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا. بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا. اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا. بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا. تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی. عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا.
مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے. میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا، نئے سرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا. اس سورت کے مضامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا. سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر، محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو. محبوب تیرے خوبصورت وقار والے، خلوص والے، پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. مطلق فرما دی، تاکید لگا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. یا اللہ سارے، فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. کون؟ جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں. الا الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں. ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور پھر چپ نہ کر جائیں. وتواصوا بالحق، پھر حق بات کا اعلان کریں. ایمان لائیں، عمل صالح کریں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا. ایسے تھوڑی ہوگا کہ 1-2 آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے. حق بات کا اعلان کرنا ہے. ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو. اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیرزادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کے آرام سے زندگی گزارو سارے. تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی. پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے. وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں. اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں. یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں. فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو.
برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو. یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی. جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے. اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے. میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. کوئی جوڑ وکھا مینو، او جوڑ وکھا مینو حسنین دے نانے دا. اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. او چپ کر میرے علی، او چپ کر میرے علی، اے جان نہیں بولن دی. اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ. رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، نیندر پیاری آوے. رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، نیندر پیاری آوے. درد مندانو